الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ جیسا کہ آپ کے سامنے کل بیان ہوا تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہاں پہ حج کے موقع پر 9 کو اعلانات کیے، معاہدات کے ختم ہونے کے، ان میں کچھ لوگ وہ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہی نہیں تھا، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا لیکن غیر معینہ مدت کے لیے ہوا تھا۔ ان دونوں گروہوں کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ مشرکین مکہ کا تھا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا۔ ان کی طرف سے معاہدہ شکنی کی وجہ سے بنو بکر کے جانب سے جو حملہ ہوا بنو خزاعہ پر، اور اہل مکہ نے ان کی امداد کی، تو ان کو صرف وقت دیا گیا شہر حرام کے ختم ہونے کا، یعنی کہ 1 مہینہ ذوالحج کا، اس کے کچھ دن تھے، اور اگلا مہینہ محرم کا، جی۔ اس کے بعد پھر سفر میں ان کو آگے بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے ترجمے میں پڑھتے ہیں۔ اور ایک گروہ وہ تھا جن کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا، اور ان کا معاہدہ ختم ہونے میں 9 مہینے پڑے تھے۔ ان کو رمضان شریف تک کا وقت دیا گیا کہ رمضان شریف تک تمہارے پاس وقت ہے۔ ان سارے جتنے بھی یہ 3 گروہ بن رہے ہیں، ان تینوں گروہوں سے یہی کہا گیا کہ تم نے یا تو کلمہ پڑھنا ہے یا پھر یہاں سے روانہ ہو جانا ہے، وگرنہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے وہ آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے۔ ان تینوں گروہوں کا حکم جو ہے وہ آیات کریمہ میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم ترجمہ میں پڑھیں گے۔ گفتگو تو ہم اس پر کر چکے ہیں، یہ ذہن میں رہے یہ سورہ توبہ شریف ہے، یہ اہل اسلام کا بیانیہ ہے، ہاں جی، یہ بیانیہ ہے امت مسلمہ کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے وہ کافروں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھے، ہاں جی، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، یہ پورا بیانیہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بیانیہ جو ہے یہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہیں ہے جو سرسری چیز ہو، نہ یہ بیانیہ جو ہے یہ عقیدہ اسلامیہ پر مشتمل ہے، سمجھایا نا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ حج جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر الحج بن کے کروایا تھا، اور اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا تھا، آج پھر امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس طرح کا ایک حج اور کرنے کی، جی۔ اگر اس طرح کا امت مسلمہ آج حج کرتی تو کبھی بھی ڈاکٹر عیسیٰ جو ہے وہ کبھی خطبہ حج نہ دیتا، جو بندہ خود یہودیوں کا غلام ہے، ہاں جی، جس نے یہ کہا ہے کہ فلسطین پہ حق جو ہے وہ یہودیوں کا ہے، تاریخی حوالے سے، جغرافیائی حوالے سے یہودیوں کا حق ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے والا بندہ امت مسلمہ کو حج کا خطبہ دیتا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ایک خطبے کی ضرورت ہے، وہ خطبہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، وہاں پہ اعلان مولا علی نے کیا تھا۔ یہ خطبہ حضرت ابوبکر صدیق نے دیا اور اعلان مولا علی نے کیا، وہ جو بیانیہ تھا نا جی، وہی بیانیہ اپنانے کی ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ بری ہیں ان کی طرف جو جن لوگوں کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں میں سے، ہیں جی، اور انہیں کہہ دیں آپ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 اشہر مہینوں کو کہتے ہیں، شہر کی جمع، میں تم 4 مہینے کھلے ڈلے یہاں پہ گھومتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ یقین کر لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ سوچو کہ ہم جناب یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے، میں نہ، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ بیان دیکھیں جی، بیانیہ کیا آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے، یعنی کافر ذلیل ہونے والے ہیں، اور ذلیل بھی اللہ ہی کرے گا ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ اس آیہ مبارکہ میں ان لوگوں کا بیان ہو گیا جن کے ساتھ معاہدہ ہوا نہیں تھا، یا پھر جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا لیکن غیر معینہ مدت کے لیے ہوا تھا، ان کو 4 مہینے کا وقت دیا گیا، یہ 4 مہینے تمہارے پاس وقت ہے، یہاں تم کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ یہ جو فرمایا نا کہ تم اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وعید سنائی اور ساتھ ساتھ ترغیب بھی دی کہ تم بچ تو سکتے نہیں، بہتر یہی ہے تمہارے لیے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یہیں کے ہو کے رہ جاؤ، یہیں کے ہو یہیں رہ جاؤ، یہ بے مزے کی زندگی گزارو گے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، میں کہ اور یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کس دن؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ یہ ذہن میں رہے، حج اکبر جو ہے ہماری عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ حج اکبر وہ ہوتا ہے جس دن جمعہ آ جائے، 9 جو ہے وہ جمعہ کو آ جائے اس دن حج اکبر ہوتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں حج اکبر، حج کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ حج ہوتا ہے نا، ایک حج اکبر ہے جو حج ہوتا ہے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے حج اصغر، عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر، سمجھایا نا مسئلہ؟ عمرہ کرنے والے کو عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس نے حج اصغر تو کیا ہوا ہے، لیکن ہماری عوام میں یہ مشہور ہے کہ حج اکبر وہ ہوتا ہے جو جمعے والے دن آ جائے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ بھی کسی بزرگ نے کہہ دیا ہو، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا اس دن 9 جو ہے وہ جمعہ کو تھی، 9 جمعہ کو تھی، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا حج کرنے کی وجہ سے، اور اس دن اتفاقاً وہ دن آ گیا، اس دن کے آنے کی وجہ سے انہوں نے جناب اسے حج اکبری کہنا شروع کر دیا ہو، یہ کسی بزرگ کے منہ سے نکل گیا ہو حضور کی نسبت سے، جی، وگرنہ ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے، سمجھایا نا مسئلہ، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حج اکبر کے دن جی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، کیا اعلان ہے جی؟ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں۔ آج دیکھیں نا یار، یہ بیانیہ رب تعالیٰ کے عطا کرتا ہے، آج ہمارا بھی بیانیہ ہے، یہ مسلمانوں کے بیانیے کیا ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں جی ہندو اور ہم دونوں برابر پیار کے ساتھ رہتے ہیں، پیار کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پیار کہاں گیا تیرا؟ رب کیا فرما رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا عقیدہ کیا ہے اور تیرا نظریہ کیا ہے؟ تو پیار کے ساتھ رہ رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں، مدارت جو ہے نا زہری، ایک جو ہے نا بندہ پھنسا ہوا ہے وہاں پہ رہ رہا ہے ان کے ہاں، لیکن اس طرح کر کے محبت کی پینگیں بڑھانی، محبت کے اظہار کرنے اور یہ لو سٹوری شروع کر دینی، پھر اس کا نتیجہ یہی ہونا ہے کہ جناب پھر مسلمانوں کی بیٹیاں 3 لاکھ سے زائد درخواستیں جمع ہو جائیں گی، پھر انگریز ہندوؤں کی عدالتوں میں، کورٹوں میں، جناب ہم تم ہندو لڑکوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کی طرف سے دباؤ ہے، حکومت ہمیں تحفظ دے تو ہم ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ حساب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ جب ممبر سے ایسی باتیں ہوں گی نا تو ممبر ہی ظاہری بات ہے، چھت پہ جو ہوگا پرنالے کے ذریعے زمین پہ وہی آئے گا نا جی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر جو ہے وہ چھت پہ گوبر پڑی ہوئی ہو تو بارش آئے تو نیچے جو ہے وہ شہد بہنا شروع ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی اکثر لوگوں سے سنتے ہیں ہم، اور جی مائیں جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے، اور بھائی مائیں سیدھی تب ہوں گی جب ممبر ٹھیک ہوگا تمہارا، ممبر تمہارا جب حق بولے گا تو مائیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ جب ممبر ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جو سنتے ہیں آپ کو وہی ٹھیک نہیں ہوں گے، تو جن کو آگے جا کر انہیں سنانا ہے وہ کہاں ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے جب سے ان کو صحیح دین حق دینا ہی چھوڑ دیا ہے تو پھر انہوں نے پھر ٹی وی سے سننا شروع کر دیا ہے، یوٹیوب سے سننا شروع کر دیا ہے، ہاں جی، فیس بک ان کا آج بڑا حوالہ بن گیا ہے، ہاں جی، آج جس کو بھی دیکھو وظائف پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، مسائل لے کے بیٹھا ہوا، کہاں سے سنا جی؟ فیس بک سے سنا، یوٹیوب سے سنا۔ سب سے بڑا حوالہ جو ہے آج ہمارے لوگوں کے پاس وہ یہی ہے، اور یہی رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ بھائی نہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانی بہے اور آپ نیچے سے گزریں، آپ کے اوپر پانی آ بھی جائے تو کپڑے پاک رہیں، تو پھر چھت کو صاف رکھنا پڑے گا، چھت کو صاف رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا معاشرے میں جو بہنیں خواتین ہیں وہ جناب ان کے ہاں غازی علم الدین شہید جیسا، ممتاز قادری جیسا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا، نور الدین زنگی جیسا، یوسف بن تاشفین جیسا مجاہد اسلام پیدا ہو، شہاب الدین غوری جیسا بندہ پیدا ہو، اورنگزیب عالمگیر جیسا بندہ پیدا ہو، تو پھر آپ کو ممبر ٹھیک رکھنا ہوگا۔ ہاں، ممبر پہ جو ہے نا یہ اوٹ پٹانگ
فلاں کی گردن پہ چھری تو فلاں کے گردن راوی فلاں یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں جی، یہی باتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولوی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے اور بھائی امت کو حضور کا دین دیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ 23 سال کا عرصہ لگا کے حضور نے دیا امت کو دین ہے، اور امت آج کیا کر رہی ہے جی؟ پورے گنے چنے موضوعات ہیں، انہیں پہ پورا سال ٹپا دیتے ہیں، پورا سال اسی پہ گزار دیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھا، وہ بڑا عرصہ میں نے جمعہ پڑھا، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ ہر بار یہ مہینہ جو ہے نا جی یہ جمادی الثانی کا ہے، اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے تھے ہیں جی۔ 4 باتیں کی، یہی جمعہ ختم۔ اگلے جمعہ پھر یہ جی جمعہ، یہ مہینہ جی جمادی الثانی کا ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق فوت ہوئے تھے، فلاں 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 بزرگ فوت ہوئے تھے، جمعہ ختم۔ اب اس بندے نے 11-12 سال اس مسجد میں جمعہ پڑھایا، بتائیں قوم کے پلے کیا پڑا ہوگا، کیا لیا ہوگا قوم نے یار ہیں؟ اور جب آپ کی چھاتی ایسی ہوگی تو پرنالے کے ذریعے نیچے کیا آئے گا یار؟ تو خدا کے لیے کم از کم جو ہے نا آپ، میں اور آپ، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سن کیا رہے ہیں، کیا چیز ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ آیا کہ دین متین دے رہے ہیں، پورا قرآن رب نے نازل کیا ہے، وہ تو صرف انہی باتوں پہ کھڑا ہے، صرف عرصوں پہ کھڑا ہے تو۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں جیسے رسول اللہ علیہ السلام نے پوری زندگی عرصوں کے فضائل سنائے ہیں لوگوں کو۔ ایک ایک آیت کے نزول پہ لڑائیاں ہوئی ہیں مکے میں، ایک ایک آیت کے نازل ہونے پہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب سورۃ اللہب نازل ہوئی نا، ابو لہب کی بیوی جو ہے ام جمیل، یہ نعوذ باللہ پتھر لے کے آقا علیہ السلام کو شہید کرنے آ گئی تھی، اور آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں ساتھ کھڑا ہوا تھا، آقا علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اندھا کر دیا، اسے ابوبکر صدیق دکھائی دے رہے تھے، حضور دکھائی نہیں دیے۔ ایک ایک آیت پہ تو یہی ہوا یار ہیں۔ اور آج جو ہے نا مولوی صاحب نے پوری قوم کو عرصوں پہ لگا دیا ہے، اور آج ہمارا فخر پتہ کیا ہے؟ ایک وقت تھا کہ ہماری قوم جو ہے نا فخر کرتی تھی ہم نے فلاں، ہمارے بزرگوں نے فلاں فتح کیا۔ یہ احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے جی۔ بدر سے واپس آئے تو حضور کے صحابہ آپس میں تذکرے کر رہے تھے، میں نے فلانا کافر کو ایسے مارا، فلانے کو ایسے مارا، فلانا بھاگ رہا تھا میں نے گٹے میں ٹھوکی تلوار اس کے، میں نے ایسے مارا، میں نے ایسے مارا۔ یہ باتیں آپس میں بیان کر رہے تھے، دوسرے کو سنا رہے تھے۔ تو وہ ایک بندہ آیا عمر بن وہب، وہ آیا وہاں پہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سے پکڑو بھائی، اور آگے جو لفظ کہے وہ بھی بڑے سخت ہیں، مایا سے پکڑو، اللہ اکبر، لفظ ہم آگے خذو ھذا الکلب، اس کتے کو پکڑو جی۔ یہ بھی بدر میں تھا۔ یہ جب آیا وہاں پہ حضرت اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ معاہدہ کر کے آیا تھا مدینے میں ایک بندے سے، اس نے کہا دل تو چاہتا ہے میں رسول اللہ سے بدلہ لے لوں۔ اس کا بھی رشتہ دار بیٹا قتل ہوا تھا، اس کا بیٹا پکڑا ہوا تھا، اور بھی بندہ ایک اور تھا اس کا بھی بیٹا قتل ہوا تھا۔ تو اس نے کہا یار میرا دل کرتا ہے اپنے بیٹے کو بھی چھڑاؤں اور بدلہ بھی لوں ان سے، اور جا کے ان کو شہید کر دوں، نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام کو۔ تو اس نے کہا یار میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں مر بھی گیا وہاں پہ، مارا بھی گیا، تو میرے بچوں کو کیا بنے گا؟ اس نے کہا تیرے بچوں کا خرچہ میرے ذمہ آیا، اور تجھے بھی خرچہ دیتا ہوں، سواری دیتا ہوں، سارا کچھ دیتا ہوں، بس تو یہ کام کر دے جی۔ عمر بن وہب جو ہے نا یہ وہاں سے روانہ ہوا، اس نے اپنی تلوار جو ہے اس کو زہر میں بجھائی کہ تھوڑا سا کٹ بھی لگ جائے تو اس کے ساتھ بھی زہر جسم میں جو ہے نا وہ حلول کر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جب پہنچے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، حضرت عمر رضی اللہ نے دیکھا اور میں خذو ھذا الکلب، اس کتے کو پکڑو بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں میں کوئی بات کرتے کہتے ممبر پہ آپ نے کہہ دیا۔ ایک بار میں نے ایسے ہی کہہ دیا ممبر پہ، تو ایک بندہ جی اس کی رگ غیرت جاگ گئی ہے نا، آپ کو پتہ ہے غیرت کی بات پہ ان کی غیرت جھکتی ہے، تو وہ آ گیا کہنے لگا جی آپ کو تو وضو ٹوٹ گیا تھا، آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا جی آپ نے ان کو کتا کہہ دیا تھا، گستاخوں کو۔ میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا بھی اگر میں نماز میں کھڑا ہو کے پڑھوں یہ آیت مبارکہ قرآن کی جو میں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال جو ہے نا وہ کتے والی ہے، تو پھر نہیں وضو ٹوٹے گا میرا؟ کہتے ہیں وہ تو پھر آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وہاں نہیں ٹوٹتا۔ میں نے کہا جی بلو کا پٹھا ہے تو بھی ویسے ہیں۔ اچھا وہ تھا کوئی رافضی ذہن کا، اب آپ کو پتہ ہے ہمارے بریلوی میں بڑے رافضی ہیں جی، وہ بڑا رافضی ذہن کا تھا، مجھے کہتا جی ایک بڑی اپنی طرف سے عارفانہ بات سنا رہا تھا، کہنے لگا ایک وقت ایسا آیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگ جوتے پہن کے قرآن کے اوپر کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، قرآن کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کہتے جی لوگوں نے شور ڈال دیا، صحابہ نے، یہ کیا ہوا؟ قرآن کی گستاخی ہو گئی، نعرے لگنے لگ گئے ہر طرف۔
رسول علیہ السلام کے پاس بات گئی، آقا علیہ السلام بھائی کیا ہوا ہے؟ قرآن کے اوپر قرآن رکھ دو، بے ادبی ہوتی ہے؟ میں کہا نہیں ہوتی ہے، میں حسین کے قرآن پہ کھڑا ہو، کوئی بے ادبی نہیں ہوئی۔ لا حول ولا قوت۔ اور میں نے کہا خدا خراب کرے، میں نے کہا یہ کتاب دکھا مجھے کہاں ہے؟ کہتا گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ بس 3 مہینے میں بھی پیچھے چڑھا رہا اس کے۔ میں نے کہا ہاں لب کے لیا کتاب پیچھے تیرے کو نہیں پئی ہے۔ ان کے پاس کتابیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا، چٹ البحرین۔ ایک مناظرہ ہونے لگا تو وہ مناظرے میں جناب ایک بندہ کتاب، وہ کتابیں کیا تھیں، جاہل تھا بالکل، اس نے بہت بڑی سل ہوتی نا، سلیب جیسے قبر پہ ڈالتے ہیں بہت بڑی، اسے 5-7 غلافوں میں لپیٹا ہوا تھا۔ اس نے کہا ہاں جی یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا کہاں لکھا ہوا؟ کہتا ہے یہ اٹ البحرین میں لکھا ہوا ہے۔ اب اٹ البحرین کا مطلب ہے 2 سمندروں کی اینٹ ہے بھی۔ اب اس نے کہا یار نام رات پتہ نہیں کون سی کتاب لایا ہے۔ اب جب وہ 2-4 بندے پکڑ کے لا رہے ہیں پوری سلیب کو جناب کپڑے میں لپیٹی ہوئے 7 غلافوں میں، وہ مولوی ویسے جرک گیا۔ اس نے کہا نام رات بھی بڑا عالم بندہ بھی، اٹ البحرین کتاب کا نام نہیں سنا میں نے آج تک تو، یعنی کتاب بند رہی وگرنہ اس کی کلی کھل جانی تھی وہاں پہ، کتاب کھل جاتی تو پھر اس کی باقی نہیں رہنی تھی، نعوذ باللہ۔ بہرحال تو یہ بھائی جب تک ممبر نہیں نہ بولے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سمجھایا نہیں آیا سمجھ؟ ہاں جب تک ممبر خاموش ہے آپ سمجھیں کہ بالکل ایسے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ باقاعدہ خود تو کسی میدان جہاد میں نہیں نہ گئے، لیکن اگر آپ دیکھیں غور کریں تو فلسطین کی فتح میں آپ کا ہاتھ ہے۔ مصر میں فاطمی رافضیوں کی حکومت تھی۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو حضرت زین الدین ابن نجار رحمہ اللہ کو وہاں بھیجا۔ آپ نے کہا تم جاؤ وہاں پہ، مسلمان تمہارے بھائی جو ہیں نور الدین زنگی وغیرہ یہ حملہ کرنے کی تیاری میں ہوں گے، انہیں کہنا کہ اب حملہ نہ کرو، تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، دوبارہ پھر جب حملہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ ہے جی یہ بندہ غوث پاک کا شاگرد ہے، یہ مختلف قلعوں میں جا کے رہتے تھے، وہاں جا کے قلعوں کے حالات لکھ کے وہاں پہ آبادی کتنی ہے، وہاں پہ ان کی فوج کتنی ہے دشمنوں کی، ان کے لوگ کتنے ہیں، یہ پورے کا پورا نقشہ بنا کے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو بھیجے کرتے تھے۔ یار یہ بندہ یہ غوث پاک کا شاگرد ہے جی۔ اور جب منبر پہ بیٹھا عبد القادر جیلانی ہو گئے نا تو ان کے شاگرد مجاہد اسلام بنیں گے۔ جب منبر پہ بیٹھے مولوی ہمارے جیسے ہوں گے، سورے لگانے والے، پیسے بٹورنے والے، جب تک سر چلتی رہے پیسے آتے رہیں سر لگتی رہے، جب حال ہمارا یہ ہوگا تو پھر آگے بھی لوگوں تک بھی یہی پہنچے گا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ممبر کو مضبوط کریں۔ میں کئی بار دوستوں کو کہتا ہوں یار آپ کا مولوی نہیں نہ بولتا، آپ کتابیں لے جائیں اسے کہیں مہربانی کریں، اپنے پیسوں سے کتاب لائیں یہ کتاب آپ پڑھیں اور اسی سے آپ تقریر سنا دیں۔ میں بھی آؤں گا، چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان مبارکہ سے یہ مسائل سنوں کیونکہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، اور تھوڑا سا کم از کم جو انگریزی زبان میں کہتے ہیں موٹیویٹ کرنا ہے، اور تھوڑا سا اسے جذبہ تو دلاؤ، تشویق تو دلاؤ اسے، کم از کم تھوڑا سا یار اسے جگاؤ، تھوڑی جی ہلائیں گے تو ہل پڑے گا یار وہ بھی وہ بیری بھی ہے نا اس کو بھی ہلائیں تو پھل نیچے گراتی ہے یہ نہیں۔ ہاں یہی فرماتے ہیں حضرت سیدنا دات علی اجمیری رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ علماء جو ہے نا ان کی مثال پھلدار درخت کی طرح ہے، کوئی ایسے بڑھ رہے تو وہ بھی کھڑا رہے گا، ہاں کوئی تھوڑا سا ہلائے گا تو وہ بھی اپنے میٹھے میٹھے پھل نیچے گرائے گا۔ جی کوئی سستی میں پڑ گیا ہے مولوی، یار آپ بھی تھوڑا سا جگاتے ہیں اسے، آپ بھی تھوڑا سا اسے تشویق دلائیں، مہربانی کریں اسے کہ یار یہ میں کتاب لایا ہوں آپ کے لیے، حضرت آپ مہربانی کریں اس کتاب کو ذرا پڑھ کے سنا دیں، یہ مسائل میں چاہتا ہوں میں اکیلا نہ سمجھوں، سارے لوگ سمجھ جائیں اس طرح کر کے۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے سنا، وہ جب بھی کسی سے بات کرتے تھے نا بھی بات کیسے شروع کریں، ایک انجان بندہ ایسے ہی پاس بیٹھ گیا، مثال کے طور بس پہ بیٹھے ہوں، انجان بندہ تو کیسے بات شروع کریں، ایسے بندہ پوچھے ہاں بھی سنائیں جی آپ کا کیا حال ہے، وہ یہ تو ڈاکٹر ہے میرا حال پوچھ رہا ہے، یا کوئی مجھے کچھ دینا چاہتا ہے میرا حال پوچھ رہا ہے، کیوں پوچھ رہا ہے میرا حال تو وہ کہتے ہیں کیا کرتے تھے ایسے ہی جناب بیٹھے ہو نا کونی ایسے ایسی لگا دیتے، کہتے ہیں یار معذرت کونی لگ گئی آپ کو جی، جب معذرت کرتے تو اس کے دل میں بھی آتا یار بندہ بڑا چنگا ہے، کونی تھوڑی سی لگی ہے تو معذرت کرنے لگ گیا ہے، اس طرح کر کے بات بڑھاتے پھر شروع کرتے، پھر اس کو نیکی کی دعوت دیتے جی، پھر اس کو گناہوں سے منع کرتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم فرماتے اسے۔ تو اس طرح کر کے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کرنے والے ہوں جی۔ حضرت سیدنا امام حسن پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے ایک بوڑھے بندے کو دیکھا وضو کر رہا ہے اور وضو اس کا کامل نہیں ہے، وضو صحیح نہیں ہو رہا، دونوں پاس ہے، کہنے لگے چاچا چھوٹے بچے ہیں نا، ممکن ہے وضو کے مسائل صحیح طور پہ نہ آتے ہوں، تو وضو ہم کر کے دکھائیں، اس میں کوئی غلطی ہو تو بتائیے گا آپ، پھر ہمیں غلطی ہو تو بتائیے گا ہمیں۔ انہوں نے کہا بالکل جی کر کے دکھائیں۔ دونوں نے وضو کیا، چاچا جی کہنے لگے پتر تھوڑا وضو صحیح ہے مینوں نہیں آتا سی،
ہاں آپ نے وضو اپنا کر کے دکھایا نہیں، میری اصلاح کیا آپ نے. وہ انداز بہت ہوتے ہیں کسی کو اس طرح بلانے کے ہیں جی. ہاں وہ بڑا عالم ہے، بزرگ ہے، ان کو بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ادب کے ساتھ. یہ نہیں کہ بندہ گلے پڑ جائے پھر ہی کہے ان کو، نہ یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. جیسے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، آپ کراچی گئے جی، ایک سید صاحب نے نماز پڑھائی. عموماً ہوتا ہے کہ بڑا عالم آ جائے تو چھوٹے جو مولوی ہوتے ہیں بیچارے ان پہ روک تاری ہو جاتا ہے، نماز میں بھول جاتے ہیں، قرات میں بھول جاتے ہیں، تعداد رکعات کی بھول جاتی ہے، ان کو یہی فکر ہوتی ہے یار کہیں الٹی نہ پڑھا دوں. تو انہوں نے نماز جو ہے ایسی پڑھائی کی نماز ہوئی نہیں ہے جی. اب چونکہ وہاں کے امام تھے ان کی بھی عزت رکھنی تھی، تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ گئے اور سید بھی تھے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ گئے، جا کے پاؤں کو ہاتھ لگایا. انہوں نے کہا شاہ جی نماز اتنی سونی پڑھائی ہے، دل کرتا ہے ایک بار اور نہ پڑھ لیں آپ کے پیچھے. نماز اتنی سونی پڑھائی ہے آپ نے، ایک بار اور پڑھا دیں ہمیں، بڑا مزہ آیا نماز پڑھ کے. واہ یار بڑے سارے انداز ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو راہ پہ لانے کے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال یہ دیکھیں جی، تو بھر ممبر کو مضبوط ہونا چاہیے. جب عقیدہ اسلام اور بیانیہ اسلام کا بیان ہوگا نا تو پھر انشاءاللہ عز و جل نیچے جو ہے نا بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن، یہ ترغیب بھی ساتھ دے رہا ہے رب تبارک و تعالی، توبہ کر لو، اسلام قبول کر لو تو بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، ہاں اگر تم پیٹ پھیرتے ہو، کلمہ نہیں پڑھتے تم، تو فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو تم بھی یقین کر لو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، حبیب پیارے ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری بھی سنا دیں، ان کو مبارکبادی دیں، انہیں کہیں جی مبارکاں تمہیں عذاب آنے والا تم پر. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں وہ جو لوگ ہیں نا جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا تھا مشرکوں کے ساتھ، ثم لم ينقضوكم شيئا، پھر انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں دیا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دیا. یہاں سے بنو کنانہ کا ذکر ہو رہا ہے جن کے دو قبیلے تھے ہیں جی، بنو دمرہ اور دوسرا، یہ دو قبیلے، اس کی دو شاخیں تھی ذیلی. انہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد معاہدے کو توڑا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، بس ان کی مدت جو ہے نا معاہدے کی وہ آپ پوری کر لیں. وہ کتنی بنی تھی؟ رمضان شریف تک 9 مہینے پورے. ان اللہ يحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ محبت فرماتا ہے. ہاں جو وعدے پورے کرنے والے ہیں، مدت پوری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت فرماتا ہے. اب دیکھیں جی، اب آ رہا ہے تیسرا گروہ جنہوں نے عہد توڑ دیا تھا، معاہدہ توڑا تھا. اس میں بنو بکر بھی شامل ہوں گے اور وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ کیا تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ لیکن معاہدہ توڑ کے بنو بکر کی مدد کی، بنو خدا کے خلاف حملہ کیا، وہ بھی شامل ہیں. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ہمارا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، بس جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے. یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا آ رہا ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، حبیب کے غلاموں تم مشرکوں کو قتل کرو. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی یہ پائے جائیں. وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو. وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو گرفتار کر لو، ان کا محاصرہ کر لو، ان کو گھیرے میں ڈال لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور فرمایا کہ ہر تاک لگانے کی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، ہلنے دو ان کو. اللہ کو دیکھیں جی کیسے احکامات آ رہے ہیں ان کے پاس. اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہاں فَإِن تَابُوا، اگر یہ بھی توبہ کر لیں، اگر یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے لگ جائیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، میں محبوب کے غلاموں پھر ان کا راہ بھی چھوڑ دینا تھا، کیونکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی تھی. اب یہ اسلام میں آ گئے تو لڑائی کون سی رہی؟ پھر لڑائی ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اب دیکھیں جی رب فرما رہا ہے اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں تو محبوب کے صحابہ تم راہ چھوڑ دینا. حضور کے صحابہ نے ان کا راہ چھوڑ دیا، وہ بھی حضور کی صحابیت میں آ گئے، لیکن آج کا چوڑا ملا نہیں چھوڑ رہا ان کا. یہ جو مسلمان ہوئے نا ان کے بارے میں نعوذ باللہ موجودہ دور کے جو اپنے بریلوی سنی اپنے آپ کو کہنے والے جو رافضی ہے نا ذلیل، وہ بڑی گستاخی کرتے ہیں ان کے بارے میں. کہتے ہیں جی وہ تو زبردستی اسلام لائے تھے، انہوں نے کون سا کلمہ پڑھا تھا، ان کا کون سا ایمان ہے، اور عجیب عجیب لفظ ان کے لیے بولتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ اکبر کبیرہ. جب رب فرما رہا ہے کہ اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کرنی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، فخلوا سبیلہم، تم راہ چھوڑ دو. آگے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جب اللہ بخشنے والا مہربان ہے تو پکڑنے والا شیطان کون ہے؟ تو کون ہے پھر کہ تو اس طرح کی باتیں کرے؟ اللہ اکبر.
اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی مزید فرمایا رب تعالیٰ نے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. بھائی مدت ختم ہونے کے بعد وہ لوگ جن کو 4 مہینے کا وقت دیا، وہ لوگ جن کو 1.5 مہینے پونے 2 مہینے کا وقت دیا، وہ لوگ جن کو 9 مہینے کا وقت دیا، رب تعالیٰ نے فرمایا ان تینوں گروہوں میں سے کوئی بھی بندہ اگر کہے جی مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں یہاں رہ کے رب کا کلام سننا چاہتا ہوں، دین کی باتیں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ امی تھے، انہوں نے تو وحی الہی والی کو کتاب پڑھی نہیں تھی، کچھ سنا نہیں تھا. میں کہ اگر یہ ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیں، یہاں رہ کے 10 دن 20 دن جتنے دن بھی یہاں رہنا چاہیں اور رب تعالیٰ کا کلام سننا چاہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ. اگر تم سے جناب یہ امن چاہیں تو فَأَجِرْهُ. حبیب پیارے ان کو بھی ٹھہرا لیں، یہاں ان کو بھی ٹھہرا، انہوں بھی کہیں حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ بھی رب کا کلام سنیں. ثم ابلغہ ما منع. اگر کلام سننے کے بعد ایمان لے آتا ہے تو ٹھہرائیں یہاں پہ، اگر پھر بھی ایمان نہیں لاتا پھر جہاں جانا چاہتا ہے وہاں امن کے ساتھ اسے پہنچا دیں. ابلغہ ما منع، اسے پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری. بتائیں امن کا مطالبہ کیا، رہ رہا ہے یہاں پہ، قرآن سننا چاہتا ہے، بٹھائیں اس کو، بٹھائیں علماء اس کے پاس، اس کو قرآن سکھائیں، قرآن سنائیں، اس کو احکامات شرع سکھائیں اس کو، اور ہمارے ساتھ ساتھ کفر کی برائیاں اس کے سامنے واضح کریں، شرک کے جو خبائث ہیں، اس کے جو جناب خامیاں رذائل ہیں وہ اس کے سامنے بیان کریں. میں اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ جانا چاہے ثم ابلغوا ما منع، پھر ان کو پہنچا دیں. ذالک بانہم قوم لا یعلمون. رب نے فرمایا حبیب پیارے وجہ یہ قوم جاننے والی نہیں ہے، جب جان جائیں گے تو اس کے بعد بات اور ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.